حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، آئیے آیہ کریمہ سے متعلق کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ سبھی مل کر اپنے آقا مولا تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، جو سنت الہی بھی ہے اور سنت ملائکہ بھی ہے، اور اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سلموا تسلیما کہ خوب خوب نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہمیں ایسی پیاری پیاری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ شب نور عطا فرمایا، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایسی بابرکت راتیں عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، دنیا سنور جائے۔ آئیے آپ حضرات میرے خطبے سے اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ مختصر میں خطبہ پڑھا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان بھی بہت مختصر ہی ہوگا۔ تو آئیے پہلے چند اشعار سماعت فرماتے ہیں کہ مبارک ہو مومنو آئی شب بارات، مبارک ہو مومنو آئی شب بارات، رحمت خدا بن کے چھائی شب بارات، رحمت خدا بن کے پوری کائنات میں چھائی شب بارات، اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو مانگ لو۔ رب قدیر بندوں سے، بے نیاز رب بندوں سے فرما رہا ہے مانگ لو مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب بارات، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب بارات، اور کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات۔ خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب بارات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب بارات۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، اور کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب بارات۔ تو سامعین کرام مبارک ہو آئی شب بارات۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہے، چند اشعار اور سماعت فرمائیں کہ عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آئی، عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آئی۔ مبارک ہو رات لے کر آج پیغام نجات آئی، نبی رہے امت سلطان بطحا شب بارات آئی۔ سمجھ میں اس شب مسعود کی بابت یہ بات آئی، عبادت کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ رات آئی۔ اور فرمایا کہ اسی شب میں خدا تقسیم رزق و عمر کرتا ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، اسی شب میں خدا تقسیم رزق و عمر کرتا ہے۔ مشیت آج لے کر دفتر موت و حیات آئی، اللہ اکبر، یہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے۔ مشیت آج لے کر دفتر حیات و موت آئی، اللہ کرے ہم سب کی عمر دراز ہو جائے، ہم سبوں کا نام زندوں کی لسٹ میں آ جائے، آمین بجائے سید المرسلین۔ اور اٹھو مرداں شب بیدار مشغول عبادت ہو، اٹھو مرداں، یہ بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں یہ بھی عبادت ہی میں شامل ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اٹھو مرداں شب بیدار مشغول عبادت ہو، مبارک شب بارات آئی، مبارک شب بارات آئی۔ سامنے کرام ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ارشاد گرامی ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. حامیم یہ حروف مقطعات ہے، یہ راز الہی ہے. اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم. اور آگے ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی رات میں. اس آیت کی بہت کافی تفسیر ہے، اگر بیان کیا جائے تو بہت طویل ہو جائیں گی. آگے ارشاد ہوتا ہے فی، اب اس رات میں ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر اہم امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے لیے جو ہے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ رزق کے فیصلے میکائیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے، اور رزق کے میکائیل علیہ السلام کو، برسات کی حضرت اسرافیل جو ہے اسرافیل علیہ السلام کو، اور موت و حیات کے فیصلے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے فرما دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ انسان جو ہے باغات بناتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، دنیا میں مشغول رہتا ہے، طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، طرح طرح کی پلاننگ کرتا ہے، مگر اس کو نہیں معلوم کہ اس کا نام زندوں سے مردوں کے لسٹ میں آیا ہے. پتا پیلا ہو گیا، جھاڑ سے اب گرنے والا ہے. تو اس طرح ہم میں سے کسی کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم کہ کس کا بلاوا آنے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو اس طرح پورے سال کے حکمت والے جو بھی کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات فیصلے فرما دیتا ہے. اور ایک بات، یہ مہینہ یوں ہی بڑی فضیلت والی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اس سے بڑھ کر عظمت والی کیا ہو سکتی ہے؟ اس مہینے کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ اس مہینے کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آقا سے مکے کو نسبت ہو گئی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر پاک کی قسم کھائی. اس لیے نہیں کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، نہیں. اس لیے نہیں کہ یہاں پر مطاف ہے، نہیں. اس لیے نہیں کہ یہ حجر اسود ہے، نہیں. بلکہ اللہ فرمائے اس لیے بھی نہیں کہ میں قسم کھایا. میں کیوں قسم کھاتا پھر؟ میں تو بے نیاز ہوں. اس لیے نہیں کہ جو ہے یہاں پر جو حتیم ہے، یہ بھی نہیں. مقام ابراہیم ہے، اس لیے بھی قسم نہیں کھایا اللہ تعالیٰ. میں قسم کیوں کھاؤں؟ یہاں پر صفا اور مروہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمائے بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب تیرا پتہ یہاں سے ہے، اس لیے تیری پیدائش یہاں سے ہے، تیرا آئیڈینٹیفیکیشن اس شہر سے ہے، اس لیے محبوب میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. تو میرے آقا سے جس کو بھی نسبت ہوتی گئی وہ ممتاز ہوتا گیا، وہ شے ممتاز ہو گئی. اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ میرے آقا، اب کوئی پوچھا کہ بھائی مکہ عظمت والا ہے یا مدینہ عظمت والا ہے؟ فرمایا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ مکہ بھی عظمت والا ہے، مدینہ بھی عظمت والا ہے، مگر میرے آقا جب تک مکہ میں رہے مکہ سب سے عظمت والا ہے، اور میرے آقا جب مدینہ ہجرت فرمائے تو مدینہ عظمت والا ہوگا. اس لیے آقا دعا فرمائے اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے دعا فرمائے تھے، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس سے دو گنی فضیلت عطا فرما، دو گنی برکتیں عطا فرما. تو برکتیں اور عظمتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہی. میرے آقا جدھر گئے ادھر ہی برکت، ادھر ہی عظمت. میرے آقا سے نسبت جو منسوب ہو گیا وہ زمانے میں ممتاز ہوتا گیا. تو اسی لیے میرے آقا فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ، اور اس پر یہ کہ 15ویں شب شعبان کے بارے میں اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز رب 15ویں شب شعبان سر شام سے ہی
جو ہے آسمانی دنیا پر ظہور و اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور بندوں سے پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفرہ، حل من مستقرض فارزقہ، یعنی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکلوں کو دور کروں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں، ہے کوئی طرح طرح کے سوالات کرنے والے کہ میں ان کی تمام سوالات کی تکمیل فرما دوں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی دنیا کی طرف سے اگر ندا ہوتی تھی، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اگر ندا ہوتی تھی تو دیکھیے ایک دن پہلے سے لائن لگ جاتی تھی، ایک دن پہلے سے لائن لگ جاتی تھی۔ اگر بھائی تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر اعلان ہو جائے کہ بھائی آ جائیے نمائش گراؤنڈ کو، وہاں پر ہم سب کے لیے جو ہے ہر ایک کی جو بھی خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اس کی تکمیل کر دیں گے، آ جائیے سب کوئی، تو کیا کوئی خاموش بیٹھتے؟ مرد حضرات تو دور کی بات، عورتوں کی بھی لائن لگ جائیں گی، بچوں کی بھی لائن لگ جائیں گے، اور جب کا جب نہیں، اگر دینے والا ہے تو 2 دن پہلے لائن لگ جائیں گے کہ ہم آگے رہیں کہ ادھر ختم ہو جائے تو ہم محروم ہو جائیں۔ مگر بے نیاز رب، بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں کہ رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہاں بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ حل من مستغفر، کہ اعلان کی جا رہی ہے کہ ہے کوئی اپنی ضرورت کا طلبگار کہ میں اس کی ضرورت کی تکمیل کر دوں۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان سر شام سے لے کے مغرب کے بعد سے لے کے صبح تک، یہ اس لیے یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ رات فرشتوں کی عید رات کا بھی نام دیا گیا ہے، کہ جس طرح مومنین کے لیے 2 عیدین کی راتیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، مگر فرشتوں کی رات جو ہے شب برات اور شب قدر ہے، اس لیے اس کو مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو اس لیے کہ یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ سال اگرچہ شب قدر پڑھی ہے مگر وہ مقدر ہے، وہ جو ہے مخفی ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ عمر بھر کے لیے، وہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مگر یہ شب برات یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی رات بھر، اس لیے اس کو بیداری کی رات، آزادی کی رات، زندگی کی رات کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شب برات کو بیدار ہو کر پوری رات عبادت کر لے، اس دن سب کا دل مر جائے گا لیکن اس بندے کا دل نہیں مرے گا، اس لیے زندہ دلی اسی کو کہتے ہیں۔ اصل زندہ دلی یہی ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ لوگ کیا مردہ دل کیا خواب کیا کرتے ہیں، بڑے شان سے لوگ کہتے ہیں، سیر و تفریح کرنے اور حرام قلبوں میں یہاں وہاں جانے کو اس کو زندہ دلی سمجھتے ہیں۔ ارے یہ حقیقت مردہ دلی ہے، حقیقت زندہ دلی تو یہ ہے کہ یہ شب برات پا کر اللہ کو راضی کر لے، اپنے دل سے کینہ، کپٹ، حسد سب نکال دے، ایک چھوٹے بچے کے جیسے ہمارا دل ہو جائے، تب یہ کامیابی ہے، تب یہ ہماری مغفرت ہوگی۔ نہیں تو طرح طرح کی الا بلا کو پال کر، طرح طرح کی کینہ، کپٹ، حسد، جلن دل میں رکھ کر کے اگر چاہیں گے کہ ہماری مغفرت ہو جائے تو یہ خواب و خیال کی بات ہے۔ اس لیے پہلے دل کو صاف کیجئے، یہ دل آئینہ ہونا، جو بھی جہاں کے بس ہر مومن کے لیے آئینہ ہو جائے یہ دل۔ تو اس طرح فرمایا گیا کہ یہ رات بڑی بخشش کی رات ہے، آزادی کی رات ہے، اور قسمت، خزاں اور قدر کی رات، کہ اس رات میں بندوں کے لیے سال بھر کے لیے بجٹ تیار ہو جاتا ہے، کس کی روزی کتنی ہے، کس کی عمر کتنی ہے، کس کے اولاد کتنے ہیں، وہ سب یہ آج کی رات فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب طے ہو کے فرشتوں کے حوالے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اب فرشتے اس کی تکمیل فرماتے ہیں، سال بھر اس کو انجام دیتے ہیں، اور حکم الہی اس کام کی تکمیل فرماتے ہیں۔
تو اسی لیے ہمیں روزی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا روزی کسی بندے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کفیل ہے. ایک دروازے بند ہوتا 10-70 دروازے کھلتا ہے. اسی لیے فکر نکال دو دل سے اور اللہ پر توکل پیدا کرو، کامل یقین پیدا کرو کہ اللہ روزی دینے والا ہے، ہمیں اللہ اسباب پیدا فرمائے گا. ہاں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھیے، بلکہ حرکت کیجیے، گھر سے باہر نکلیے، بچے پڑھیں، اور جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ملازمت کریں، اپنی اپنی ذمہ داریاں پورا کریں. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ روزی دیتا ہے. اللہ اللہ مسبب الاسباب ہے، دنیا دار السبب ہے. اس کو تکمیل کرنا بہت ضروری ہے. تو میرے بھائیوں، اس رات کو بڑی عظمت کی رات کہا گیا ہے، بڑی قسمت کی رات کہا گیا، قدر کی رات کہا گیا ہے. اور فرمایا یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے. جو بھی طلبگار مغفرت ہے یہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اور ہمارے محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیت الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات خصوصیت کے ساتھ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے چند لوگوں کے. اب وہ چند لوگ کون ہے؟ وہ نوٹڈ ہے. وہ کون ہے؟ اس کا نام لیا گیا ہے. وہ اس میں سے ایک مشرک ہے. مشرک اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، یہ شرک کی تعریف ہے. اور ہر چیز کو لوگ شرک کرتے ہیں، جاہل لوگ. اللہ ان کو علم کی دولت سے مالا مال کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا وہ مشرک ہے، اور مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، خالی ہاتھ ہے. دوسرا کینہ پرور، جو لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے وہ بھی محروم ہے. تیسرا جادوگر، اللہ اکبر، جادوگر بھی محروم ہے، اس لیے کہ جادو ایسے بعض وہ شرک میں لے کے چلے جاتا ہے. میرے بھائیوں، اپنی دنیا کی چند سکوں کی خاطر کیوں مومن کے لیے تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن جادو کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے، ہندو کے پاس جاتا ہے، کون سے پتہ نہیں ایسے کہاں لوگ جاتے ہیں. میں سن کے حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا نام لینا بھی زبان پر میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. میرے بھائیوں، تکلیف برداشت کر لو، اللہ اس پر اجر دے گا، مگر کسی جادوگر کے پاس مت جاؤ، ایمان ختم ہو جائے گا، آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. کہیں کا نہیں رہو گے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بیکار ہے ان کی لائف، ختم. یہی جادو کے نام سے ختم ہو گیا. جادو ٹونا انسان کو دنیا بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت بھی تباہ کرتی ہے. اور اگر کوئی کسی کے لیے وقتیہ طور پر کسی کو دشمن کو زہر کر دیے، آپ اوپر آ گئے، مگر آپ کی آخرت تباہ ہوگی، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ایسی ذلیل اور ایسی تباہ اور ذلت کی زندگی اور موت آئے گی، اس کو اس کا ٹھکانہ نہیں. بے ایمان ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، وہ جادو کرنے والا. اسی لیے جادوگر کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے. جو جادو کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بری بیماری ہے. بلکہ آپ یہ دعا کرو، یا اللہ اس کو جو دیے ہیں نا اللہ مجھے بھی عطا کر دے. یہ رشک ہے، یہ دعا فائدہ مند ہے. حسد کرنے والا اکیلے حسد کی آگ میں جلتا ہے، حسد کی آگ میں خود اکیلے جلتا ہے. الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. کیا حسد کی آگ ایسی جلا دیتی ہے جیسے حسد ایمان کو ایسے جلا دیتی ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اسی لیے حسد سے بچیے، کینہ سے بچیے، جادو سے بچیے. اور تیسرا ہے والدین کا نافرمان. یہ والدین کے نافرمانی کرنے والا یہ بھی آج کی رات محروم ہے. اللہ اکبر. ایسے ہے تھوڑے بہت آدمی نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے محفوظ ہیں. بھائی اس کے لیے اللہ کی رضا بھی والدین کی رضا میں ہے. اللہ یہ نہیں بولا میری رضا والدین کی رضا میں. اللہ یہ فرمایا کہ والدین کی رضا میں میری رضا ہے، والدین کی نافرمانی میں میری نافرمانی. تو جس کے والدین خوش ہے اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے. ارے کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے.
قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا شفقت سے وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے جو ہے آواز اللہ تعالیٰ فرمایا اولاد والدین کے مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا، والدین نیچے بیٹھا ہوا بیٹا آ کے جو ہے صوفے میں ٹانگ پر ٹانگ ڈال کے بیٹھے، یہ بھی ادبی ہے، بلکہ آواز بھی بلند کرنے کے لیے منع فرمایا، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ ان کی آواز پر آواز کو بھی بلند مت کرو اور نہ انہیں اف کہو اور نہ انہیں جھڑکیاں دو اور نہ ان کو حل کہو، نہیں تو بس ختم ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، تمہارا جو ہے خطرہ ہے پھر تمہارے لیے۔ اسی لیے دنیا اور آخرت اگر تباہ کرنا ہے تو والدین کو ناراض کر دو تم، بس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو والدین کو خوش رکھو، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو ان کی خدمت کرو، انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ اس لیے والدین کا بڑا مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، والدین کی خوشنودی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور والدین جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اکبر وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی کی دعا امت کے لیے ہے، جیسی ہے ویسی والدین کی دعا اولاد کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا ویسی والدین کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی ہے، دیر سویر ضرور اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے، ان کی مصلحت ان کو معلوم ہے کب قبول کرنا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بچوں، والدین کی عظمت کرنا، جو والدین کا نافرمان ہے وہ آج کی رات محروم رہتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا قاطع رحم، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنے والا۔ سرکار کیا فرمائے کہ سل من قطع کا، جو تم سے قطع تعلق کرے ان سے جڑ جاؤ۔ یا تو ہم لڑنے کے لیے ارے ہم سے بدتمیزی، ہم سے جو ہے انہیں دور رہا، ہم اس سے دور ہو جائیں گے، ہاں وہ ہم سے بات نہیں کرا، ارے بھائی دنیا چند روزہ ہے، آپ اگر مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج بھی جو ہے لڑتا ہے ایک دوسرے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک یہودی آ کے جو ہے اول فول بات کر رہا ہے، بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، سرکار دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، سرکار دیکھ کے مسکرا رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حیران پریشان کیا بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا تو سرکار کا مسکرانا بند ہوگا۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، ابھی آپ وہ جو ہے یہودی ہم سے بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ کہا کہ دراصل اے ابوبکر وہ آدمی تم سے بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، فرشتے تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہے تھے اور تمہارے درجات بلند ہو رہے تھے، اللہ اکبر، تمہارا چرچا فرشتے میں ہو رہا تھا، اس لیے میں مسکرا رہا تھا، تم جب جواب دے دیے تو فرشتے چلے گئے، اللہ اکبر۔ اسی لیے کوئی اگر آپ کو گالی دے، آپ سے لڑنے آئے، آپ سے بدتمیزی کرے تو اپنی زبان کو آپ بند کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے درجے بلند ہوں گے، اس صبر کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا آپ کو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس حکمت حیات کو، فلسفہ زندگی کو سمجھنا ہے ہمیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے۔ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں مگر ہم آخرت کے فائدے کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی لیے فرمایا گیا کہ والدین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور قاطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا بھی آج کی رات محروم رہے گا۔ لوگ قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہے بھائیوں سے تو نفرت رہے گا، لیکن دوستوں کے ساتھ باہیں کھل جائیں گے ان کے لیے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اپنے سگے بھائی سے دشمنی، اپنے سگے بھائی سے جو ہے نفرت، عداوت، اور جو ہے دوستوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ دوستی، آپ کے حسن سلوک کا، آپ کی تعاون کا، آپ کی مدد کا سب سے زیادہ حقدار آپ کا بھائی ہے، سگا بھائی، آپ کی بہن ہے، قریبی رشتہ دار ہے۔ آپ کے پڑوسی کا حق پہلے، بعد میں پڑوسی کا بھی حق، لیکن پہلے قریبی رشتہ دار۔ رحم جو ہے اقارب جس کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنا ہے، وہ قریبی اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اپنے لوگ جو ہے دوسری جگہ جا کر بہت دعوتیں کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مگر یہاں پر ان کے قریبی رشتہ دار پریشان ہیں۔
نام نمود کے لیے بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اخلاص سے بھی کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو ہے خاندان کے لوگ پریشان ہیں، ہمارے خونی رشتہ دار پریشان ہیں، اور ان کے لیے پہلے ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کر کے ہم ادھر کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے فرمایا قاطع رحم بھی آج کی رات محروم رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کریں۔ اخلاص دیں۔ ایک بات تو شاپ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا مبارک سے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا وہ مولانا محمد معادن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور فرمایا کہ عادی زانی، زنا کرنے والا آج کی رات وہ بھی محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، وہ بھی آج محروم رہتا ہے۔ زنا کرنے کا دنیا آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ ہوگا ہی۔ دنیا میں 3 عذاب ہے زنا کرنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے وہ شخص محروم رہ جاتا ہے، اور نیک لوگ اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی نگاہوں سے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے اس سوسائٹی میں لوگوں کی نگاہوں سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب کہ اس کی کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا بھی کمائے اس کی کمائی میں برکت نہیں رہتی۔ زانی کے جو ہے زنا کرنے کی وجہ سے اس کے جو ہے کمائی میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اور ایک بہت سخت بات کہنے جا رہا ہوں میں، معاف کرنا، کہ فرمایا کہ دارا تانی حدیث شریف میں کہ جو زنا کرتا ہے وہ زنا مکافات عمل کے طور پر اس کے خاندان میں لوٹتا ہے، چاہے وہ کتنی دیوار میں کتنی حفاظت میں رہے۔ اسی لیے ہر ایک کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھنا چاہیے، ہر ایک کی عزت وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان برے اعمال سے بچنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ہے شراب خور مومن کے لیے تصور ہی نہیں ہوتا۔ ہم جب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ شراب تو خیر دیکھ رہے ہیں، کہیں روڈ پہ لمبا ہے، کہیں گرے ہوئے ہیں، کہیں کچرے میں پڑے ہوئے ہیں، کیا حال ہے دیکھیے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ بھی اس رات وہ محروم رہتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی عزت نہیں رہتی ہے، اور وہ ایسی ذلیل چیز پی رہا ہے جو پیشاب جس طرح ناپاک ہے ویسی وہ بھی شراب بھی ناپاک ہے۔ شراب پینا پیشاب پینا برابر ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی، آج کل نوجوانوں میں یہ ہے وہ بیئر پی سکتے، وہ برانڈی پی سکتے، کیا کی نام ہے، اور وہ باٹل بھی ویسی الگ۔ تو اس طرح کی مشروبات سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ اور بعض چیزیں ایسی کولڈ ڈرنک بھی آ گئی جو شراب کی شکل کی ہے، اس کی باٹل، اس کا کلر، تو لوگوں کو دیکھنے والے کو یہ شبہ نہیں ہونا کہ شراب پی رہا ہے۔ اس لیے کہ اتقوا عن مقام تہمت، کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچو۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جو شراب پیتا ہے اس کی ہارٹ کی بیٹنگ بڑھ جاتی ہے، اس کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے، دنیا کی پریشانیاں، اور آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے اس کے لیے۔ جہنم کا مائع حمیم، پورے جہنمیوں کا پیپ ان کو پلایا جائے گا، اور اس کی لگام بن کر وہ جو ہے اس پیپ میں ٹھہر جائے گا، اور ناک اور اس کے منہ میں وہ پیپ جو ہے جاتے رہے گا، وہ خطرناک بدبو جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ موسیٰ ندی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے خطرناک بدبو رہیں گی۔ اسی لیے شراب جو پی رہے ہیں، اگر کوئی آپ کے دوست احباب میں ایسے ہیں لوگ تو ان کو نصیحت کیجئے، اس سے روکیے۔ آج کی رات وہ بھی محروم رہتا ہے۔ اور ایک چگل خور بھی فتنہ پھیلاتا ہے۔ اور ایک تیسرا ہے، 7واں ہے قتل و غارت گیری کرنے والا۔ آج کل بہت آسان ہو گیا ہے، بس کچھ بھی بات ہوئی فوراً نکل جاتا ہے اور اس کی جو ہے قتل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ قاتل کی بھی بخشش نہیں ہے آج کی رات، کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ دیکھیے خاندانیں بکھر جا رہی، کتنی پریشانیاں۔ اللہ اکبر۔ ارے صبر کرو، صبر کا دام کچھ بھی ہے، مل بیٹھ کے فیصلے کرو۔ یہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کا جان لے لو، تم جا کے جیلوں میں سڑ جا رہے ہیں، پیسے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ پریشان، ماں باپ کتنا پریشان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اے رب تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی پکارتا ہے
ما یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، حضرت انسان کو پکارا جا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تمہارا رب تجھے پکار رہا ہے، کتنا پیار سے پکار رہا ہے۔ آج کی رات رب کی طرف سے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اخبار میں آتا ہے فلاں بچہ گھر سے بھاگ گیا ہے، ماں باپ بہت پریشان ہے، اور جو ہے وہ بچہ تو کہیں ہوٹل میں برتنہ ماج کے اپنی پیٹ پال لے رہا، گاؤں سے بھاگا ہوا بچہ، اخبار میں آیا ہے بھائی فلاں بچہ ایسا کپڑا، ایسا اتنی عمر ہے، ایسا چال ڈال ہے، ایسی طرح کا کپڑا ہے، لیکن ماں جو ہے وہاں پریشان ہے کہ لقمہ نہیں اتر رہا ہے، ماں پریشان ہے۔ نیچے لکھا ہوا رہتا ہے اس اخبار کے نیچے، اگر کسی کو ملا تو بچہ پہنچا دے تو اتنا انعام دیا جائے گا، اور نیچے لکھا اگر وہ بچہ خود پڑھ رہا ہے تو خود آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بلا تنصیر رب کائنات، رب قدیر فرما رہا ہے کہ اے بندے واپس آ جا، اے بندے واپس آ جا، تجھے بخش دیا جائے گا، تو توبہ کر لیا۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے میرا رب، کتنا کریم ہے۔ یہ سب گناہوں کے باوجود بھی اگر وہ توبہ کر لیتا آج کی رات تو اسے بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے میرا پروردگار۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، ہم سب اپنے رب کا جتنا بھی جو ہے جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے۔ میرا رب کائنات فرما رہا ہے آ جاؤ اے بھاگے ہوئے انسان، آ جاؤ اے رب سے روٹھے ہوئے بھاگے ہوئے، آ جاؤ آج کی رات، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، آ جاؤ، کہیں بھی رہو تم اللہ سے معافی مانگ لو، مغفرت چاہو، میں بخش دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے آج مغفرت لے لو میری طرف سے، سب گناہوں کی دل سے، صدق دل سے خالی توبہ کر لو، میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح اس رات کی اتنی عظمت اور اتنی برکتیں ہیں کہ اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ اس رات کو ہم بس دو کام کریں، ایک تو ہم سے جو لوگ ناراض ہیں، کچھ بھی ناراضگی ہوتی ہے اس سے معافی چاہتے ہیں، معافی چاہنے والا بڑا ہوتا ہے، اکڑنے والا بڑا نہیں ہوتا، معافی چاہنے والا۔ بریلی شریف میں ایک شہر ہے، یہ اتر پردیش میں، وہاں پر 15ویں شب شعبان آتی ہی ہر کوئی نکلتا ہے، کچھ ہر ایک کے گھر جاتا ہے، بھائی معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب محلہ پڑوسی ہر ایک سے معافی چاہتا ہے۔ بھائی بندے کے سامنے میں جھک گیا، کیا اللہ ناراضی ہو گیا تو بس ہے نا، کیا کرنے کا ہے، دنیا چند روزہ ہے، آنکھیں بند ہوتی چلے جانا ہے مسجد کی موٹر۔ اسی لیے یہ طریقہ ہم بھی اپنائیں، اپنے دل سے کینہ کو نکال دیے، بڑک پن نکال دیجئے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسی ہے جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے کتنی بھی غلطی ہو گئی ہوں گی، کتنی بھی دل شکنی ہوں گی، کتنی بھی رنجشیں ہوں گی، اگر کوئی کسی کے در پہ جائے گا تو یقیناً اس کا دل پتھر دل انسان تو نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ جب بندہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی پر صبر کرنے پر اس کو اجر دے گا۔ تو اس طرح ہمیں بھی اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ اور میں یہاں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر مجھ سے کسی طرح کی کبھی بھی بہت جو ہے طویل زندگی گزر گئی یہاں پر، تو مجھ سے بھی اگر کسی سے کوئی تکلیف ہے تو میں سب سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے اللہ کے لیے۔ تو اور میں بھی سب کو معاف کر دیتا ہوں، مجھے بھی کسی نے بھی اگر تکلیف پہنچایا ہے میں بھی اس کو دل سے معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آج کی رات ایک دوسری آخر میں ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ آج کی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، میں دیکھا آقا نہیں تشریف، تو باہر کا جائزہ لیا، دیکھا مسجد نبوی میں بھی نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو مدینہ شریف کا مشہور اور بڑی پوری دنیا میں سب سے عظیم قبرستان ہے، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں، میں تو ادھر آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ کہ عائشہ کیا بتاؤں، آج کی رات اتنی عظمت والی رات ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، قبیلے بنی کلب کے، بکریوں کے، پشتوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ
مومنین کی مغفرت فرماتا ہے. کوئی قبیلے بنی کلب یعنی عرب میں ایک قبیلہ تھا, بکریاں کثرت سے, اور وہ بکریوں کی نسل میں بالا بھی بہت کثرت سے, یعنی کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے, یعنی بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا. تو اس حدیث شریف سے ایک بات ثابت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو گئے تھے زیارت قبور آج کی رات, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آج کی رات قبرستان کو جانا, اور پہلے تو گھر میں مرحومین کے ایصال ثواب کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, خود سے تلاوت کرنا, بچوں سے کہنا تلاوت کا ماحول پیدا کرنا, تلاوت کر کے ایصال ثواب جو بھی تبرکات ہے وہ رکھ کر ایصال ثواب کرنا. اس لیے وہ آج کی رات وہ منتظر رہتے ہیں, جمعرات کو بھی منتظر رہتے ہیں. 5 راتیں ایسی ہیں جی مغفرت کی رات ہے مومن کے لیے, 2 عیدین کی رات اور جمعرات, اور ایک 15ویں شب شعبان کی رات, اور ایک شب قدر کی رات. یہ ایسی عظمت والی رات ہے, اور اس سے مرحومین بھی منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب ہو جائے. تو اس طرح آج کی رات ایصال ثواب کے لیے قبرستان کو جانا چاہیے. قبرستان کو جانے کے لیے ایک روضۃ الریاحین میں ایک واقعہ ہے کہ پہلے تو ایک حدیث شریف سمجھ میں واقعہ بعد میں بتاتا ہوں. پہلے ایصال ثواب, یہ زیارت قبور, فاتحہ, چہلم, 10واں 20واں, یہ سب کیا ہے ایصال ثواب. اور ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے, وہ بھی کیا بخاری شریف کی حدیث, سمجھے. تو بخاری شریف کی حدیث شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ خود ہی فرماتے ہیں اور خود ہی راوی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہوگا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا اچانک انتقال ہوگا اور کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں ملا, کیا میں ان کی طرف سے کچھ ایصال ثواب کر دوں تو اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ضرور پہنچے گا. جلدی جلدی بولا, ذرا غور سے سنیے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ضرور پہنچے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سے عرض کیا رسول اللہ کیا صدقہ کروں؟ کہا کہ پانی بہترین صدقہ ہے, فلاں علاقے میں پانی کی بڑی قلت ہے, پانی صدقہ کر دو. گئے وہاں جا کے بولی تیار کر, بولی تیار ہو گئی, آقا کو اطلاع دی کہ آقا بولی تیار ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے بولی کے پاس, خود قدم رجا فرمائے, آقا تشریف لائے, پانی بعد بھی لوگ پئیں گے. آقا فرماتے ہیں ہذہ البر لأم سعد, ہذہ البر یا اللہ, ہذہ البر لأم سعد, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ اس پانی کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے. پانی تو بعد میں پہنچیں گے, پہلے ثواب پہنچا دیا جا رہا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے, بخاری شریف کی حدیث, اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور فرمایا کہ ہاتھ ہی کا لفظ لایا, اس کا مطلب ہے کہ بولی سامنے تھی, اسی لیے ہم تو تبرکات سامنے رکھ کے جو ہے سارے ثواب کرتے ہیں مرحومین کے لیے. یہ سارے دلائل موجود ہیں, عمل کی ضرورت ہے خالی. اور نہ سمجھ جو بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری, ان کو بخار آتا ہے, بخاری نہیں آتی, اس لیے عشق رسول ہونا ضروری ہے, تبھی صحیح بخاری سمجھ سکیں گے. نہیں تو ایک دیوانہ واٹس ایپ میں کیا بول رہا ہے لیلۃ البراء, اتنا بڑا حبا کبا جبا پہنا ہوا ہے پوچھنے کو, اور ایسا پیدل بات کر رہا ہے بغیر ڈھکن کا باٹل, کیا کہہ رہا ہے کہ لیلۃ البراء بیزاری کا رات. ارے بیوقوف, عربی آتی نہیں, کہیں کوئی اتنی بڑی جو ہے تفصیلات کر رہے تم. میں فوراً کاؤنٹر کرا, وہ تھا بد عقیدوں کا, حدیث کے نام پہ حدیث کا خون کرنے والوں کا, وہ کیسا کہ میرے کو اس میں شامل ہے. میں دیکھتے ہی فوراً کاؤنٹر کر کے میں دلائل دے کے اس کی رد کرائی. جاہل ہے, اس کو جو ہے ترجمہ کرنا نہیں آ رہا. پہلے عقیدہ کے حساب سے ترجمہ مت کرو, پہلے ترجمہ صحیح کرو, اس کے بعد ترجمے کے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ فٹ کرو. اپنے عقیدے کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو غلط ہوگا. یہ تفسیر بالرائے کہتے ہیں, تفسیر منشے خدا منشے رسول کے حساب سے ہوگا. وہ عاشق رسول ہی کر سکتا ہے, صحیح اہل سنت والجماعت ہی کر سکتا ہے, دوسرے نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ہم تمام سنی بھائی سے خواہش ہے کہ علماء اہل سنت کی کتابوں کو پڑھیے, اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھیے, جو یقیناً ایمان کا خزانہ ہے. جیسا نام ویسا کام ہے, وہ بالکل کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے, بالکل عشق رسول کا شربت ہے وہ, اور کھٹاکھٹ ایمان اور جنت سے اس کا جوڑ تعلق ہے. جو کنز الایمان کا ترجمہ پڑھ لیا وہ یقیناً عاشق رسول ہوگا, اور کوئی بدعقیدہ اس کو ہائیجیک نہیں کر سکے گا. تو اس طرح میرے بھائیوں بزرگوں جو ہے ایصال ثواب کرنا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے, اور ایصال ثواب زندوں کے ثواب مردوں کو پہنچتے.
انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث شریف میں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة والولد الصالح فادعوا له والعلم ينتفع به۔ فرمایا گیا مسلم شریف کے حدیث شریف سرکار فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا میٹر بند ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب ان کو کوئی ثواب نہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزے رکھ سکتا، نہ زکوٰۃ دے سکتا، نہ حج کر سکتا، کوئی عمل نہیں، سب منقطع ہو گیا، مر گیا، ختم۔ اب جو کرا ہے اس کا اجر ملے گا، لیکن 3 عمل ایسا ہے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں ثواب پہنچتے رہتا ہے۔ 3 عمل میں ایک تو ثواب جاریہ، مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، ایسی رفاہی کام کر لیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتے رہتا۔ تیسرا وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اب دوسرے کو علم فائدہ پہنچے، خالی دین، لوگ آج کل کیا سمجھتے ہیں خالی دینی تعلیم میں فائدہ پہنچانے والی، ارے دنیاوی تعلیم بھی فائدہ پہنچتی ہے۔ بھائی آپ جو ہے فزکس کے ایکسپرٹ ہیں، فری میں پڑھا رہے ہیں، آپ بچوں کو کم فیس میں پڑھا رہے ہیں، ہماری قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہے نیٹ کی سلیکشن ہو جاتا، وہ بچہ ڈاکٹر بن جاتا، وہ پھر دوسرے کو پڑھاتا، ایک ایڈوکیٹ بن جاتا، وہ آگے بڑھاتا، فری۔ بھائی استطاعت نہیں ہے باپ کی پڑھانے کی۔ اگر اس طرح ہم پیسے والے جو ہے نادار لوگوں کی اگر مدد کریں گے تو یقیناً بچے آگے بڑھ جائیں گے، ہماری قوم کی ترقی۔ آج مظلوموں کو اتنے پریشان حال ہیں کہ آج ایڈوکیٹ نہیں مل رہا ہے لوگوں کو، لوگ جو ہے سالوں بلا وجہ کہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے اور پرسانے حال نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی جو ہے ثواب جاریہ ہے کہ ہم یہ دین تعلیم بھی پڑھائیں اور اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں، اس لیے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم دعا کیا کریں، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی راستہ ہے، بیچ میں سے جو ہے ہمیں چلنا ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں میزان کو برابر رکھنا ہے، تو دینی تعلیم کے لیے بھی کوشش کرنا ہے، دنیاوی تعلیم کے بھی، تاکہ ہم دوسری قوم کا محتاج نہ رہیں۔ سرکار فرمائے کہ تم عبرانی زبان بھی سیکھو، سریانی زبان بھی سیکھو، تاکہ تم کسی قوم کا محتاج نہ رہو اور کسی قوم کا فتنے کا شکار نہ ہو۔ آج تو عبرانی سریانی زبان نہیں ہے، اس کی جگہ میں انگلش ہے، اس کی جگہ میں جو ہے ہندی ہے، اس کی جگہ میں ادر سبجیکٹس ہے، تو یہ بھی سیکھنا ہم ضروری ہے، حدیث کے مطابق ہے یہ۔ تو ہمیں اتنا محدود نہیں ہونا ہے، ہمیں وسیع رہنا ہے، وسیع نظر رہنا ہے۔ دین پہلے اہم ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی رہنا ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ میں جو ہے آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور مرحومین کے ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں روضۃ الریاحین میں پیش کر کے بات کو ختم کر دے رہا ہوں، منتظر ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک بزرگ راستہ طے کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے ایک مقام میں پہنچے تو بزرگوں کا طریقہ رہتا تھا کہیں بھی قبرستانی میں جو ہے قیام کرتے تھے۔ تو ایک بزرگ جو ہے قیام کیا قبرستان میں، کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں پورے قبر سے رات کے وقت پورے قبروں سے آدھی رات ڈھلنے کے بعد پورے قبروں سے لوگ نکل کر کوئی سورہ فاتحہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ کے گزر گئے تھے، ایصال ثواب کر کے گئے تھے، وہ سب جمع ہو رہے اور وہاں سے سب اپنا چھینم چھانی کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہیں تاکہ خبر میں سکون رہے۔ اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خبر کے بعد ایک شخص ہے جو خبر سے اٹھائے مگر وہ وہاں نہیں جا رہا ہے لینے کے لیے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے آپ وہاں نہیں جا رہے؟ کہا کہ نہیں، میرا بچہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ روزانہ میرے لیے بچہ نیک ہے، وہ روزانہ میرے لیے قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے مجھ کو ایصال ثواب کر رہا ہے، تو اس کا ثواب میری روح کو پہنچ جا رہا ہے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ایصال ثواب۔ پھر اس کے بعد اس طرح بات ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسی پھر دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ پھر بزرگ کو ایک لگا ہوا تھا چسکا، مردوں کا منظر، مردوں کے عالم برزخ کے حالات نظر آ رہے ہیں، تو چلو وہیں رات قیام کریں گے، جان دو 5 اسٹار ہوٹل۔ مرید تو ادھر کھینچ رہا تھا مگر حضرت بولے نہیں ادھر ہی جائیں گے، بس مریدوں کو بھیج دیے، حضرت یہاں قیام فرمایا قبرستان میں۔ تہجد کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ
سو پھر وہی پرانا منظر ہے کہ سارے مردے وہیں جمع ہو رہے ہیں اور وہاں سے کچھ حاصل کر رہے ہیں ثواب، جو ایصال ثواب کر گئے تھے دن میں. تو اس دن کیا دیکھ رہے اتفاق سے یہ بازو والا خبر بھی اٹھا اور وہ وہیں پہ جا. وہ جب وہاں سے کچھ ثواب حاصل کر کے آیا تو ان سے پوچھا کیا بات ہے، تم اس سے پہلے نہیں جاتے تھے، آج کہیں ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، دراصل میرا بچہ انتقال کر گیا جو میرے لیے ایصال ثواب کرتا تھا. وہ بچے کا نشان پتہ لے لیے، محلہ کا نام لے لیے. وہ بزرگ صبح اٹھ گئے، جا کے دیکھا، معلوم کرا فلاں گھر فلاں فلاں فلاں، جا کے ایڈریس لے کے معلوم کیا یقیناً 3 دن پہلے انتقال ہو گیا بچے کا. اللہ اکبر. تو اس طرح جو ہے زندوں کے ثواب مردوں کو پہنچتے ہیں. ایسا نہیں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، وہ بیکار ہے الو کے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ ہمارے تو سب عاشق رسول ہیں، سب مغفرت انشاءاللہ سرکار کی شفاعت یقیناً ملے گی. اور اس طرح آخری بات عرض کر دیتا ہوں. آج کی رات کی آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین کرام، نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری حکایت نقل فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. پہاڑی علاقہ آ گیا، پہاڑی علاقے سے گزرتے ہوئے چٹان آ گیا. کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک چٹان ہے. وہ بہت خوبصورت ہے، بہت چمک رہا ہے، چک 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 چمک رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو غور سے دیکھتے، چلنے کا سلسلہ روک دیے. بہت خوبصورت پتھر ہے، پتہ نہیں یاقوت ہے جمرد ہے کون سا پتھر ہے، اتنا چمک رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ادھر سے دیکھ رہے ہیں ادھر سے دیکھ رہے ہیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. اے موسیٰ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا یا اللہ یہ پتھر بہت خوبصورت دکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا اس سے بھی تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا اللہ ضرور دکھائیے، کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ اوپر چڑھنا پڑے گا، چڑھو. جا کے اس پتھر کو عصا مارو. پتھر کو جا کے عصا مارا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے اور خوبصورت اور ایک پتھر نکلا. وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کے بعد پھر اللہ کا حکم ہے موسیٰ اور ایک بار عصا مارو. پھر اس پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا، شک ہو گیا پتھر. اس میں سے ایک بزرگ نورانی چہرے والا بزرگ حشاش بشاش تر و تازہ ایک بزرگ ظاہر ہو گئے، نمودار ہوئے. بڑا ہی خوبصورت چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، زلف ہے، داڑھی مبارک ہے، اور اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ ہے. انگور کا ایک خوشہ ہے، بڑا ہی تازہ انگور ہے. دیکھ کے حیران ہو گئے. پوچھے اے بزرگ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میری روزانہ کی غذا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہوتی ہے روزانہ، بس اتنے ہی انگور کھاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن رات عبادت میں مشغول رہتا ہوں. اللہ اکبر. اور حیران ہوئے. کہا کہ کب سے عبادت میں؟ کہا کہ 400 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں. کہا اللہ اکبر، بہت بڑی بزرگی ہے آپ کو، بہت بڑا مقام ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بزرگی آپ کو حاصل ہے کہ 400 سال سے اللہ کی دن رات عبادت میں مشغول ہے. ایسا تو کوئی بندہ نہیں ہوگا جو اتنی عبادت کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ تعجب نہ کر، یہ ثواب، یہ اجر، یہ نیکی تمہیں میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس امتی کو عطا کروں گا جو شب بیدار، 15ویں شب شعبان کو بیدار رہ کر عبادت کر لے گا. اللہ تعالیٰ ہر 400 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. کوئی راہ بتائے کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اتنی عظیم رات ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں. آؤ مغفرت چالو، مغفرت لے لو، بخششیں لے لو، دین و دنیا کی کامیابیاں لے لو. رب کائنات بے نیاز رب ہو کر پکار رہا ہے. بس ہمارا کام کیا ہے؟ بس اللہ کو منا لینا، اللہ کو راضی کر لینا ہے اور تمام گناہوں سے توبہ کر لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر جو آج کی رات کی برکات و خیرات سے مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ. صلاۃ و سلام.